ننگے سر تو وہ کہتا ہے کہ مصیبت زدہ ہو، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیر میں جوتا، برے حال بانگ کے دہاڑے، مثال مشہور ہے. اور ٹوپی سے آدمی بھی شرافت پرستی ہے. ننگے سیر ہونے سے کوئی انگریز بھی پہنتے ہیں، بلٹ گئے وہ بھی. ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ ٹوپی اوڑھتے تھے، اپنا کیا کہیں وہی ٹوپ جو ہے ان کا. لیکن جب کوئی بڑا آتا تھا آج بھی انکساری کرنے کے لیے ٹوپ اتار کر ان کے آگے جھکتا تھا، پھر ٹوپی اوڑھ لیتا تھا. اب نبی نہیں رہا، نبی تم تو ساری نقل انگریزوں کی اتارو. انگریزوں کی نقل اتارنے سے کیا ہوگا؟ عذاب الہی، دوزخ کھلم کھلا. انگریزوں کی نقل اتارو، ہندوؤں کی نقل اتارو، غیر مسلموں کی نقل اتارو، عذاب الہی. کیوں؟ ایک پیر صاحب مولانا صاحب، ہولی کا دن تھا، باہر نکل دیکھا گدھا کھڑا ہوا ہے. تجھے نہیں کسی نے رنگا؟ ان کے منہ میں پان تھا. میں نے کہا تجھے نہیں کسی نے کہا؟ میں تجھے رنگتا ہوں. پچکاری ماری اس کے، اسے رنگ دیا. کچھ دیر پیچھے مولانا صاحب مر گئے، انتقال ہو گیا حضرت جی کا. کسی ان کے مرید موتقین نے کہا حضرت جی آپ کے منہ کو اژدہا لگی ہوئی ہے، ایک اژدہا. حضرت جی آپ اژدہا کیسے؟ آپ تو ایسے ایسے کرنے کے بھائی. ایک دن ایسا ہوا کہ ہولی کا دن تھا، رنگ پھینک پھانک رہے تھے. ایک گدھا باہر کھڑا تھا، میں جو پان کھا رہا تھا منہ میں میرے پان تھا، آپ کی پیک تھی. تو میں نے کہا تجھے نہیں کسی نے رنگا؟ تو میں نے اس کے اوپر پچکاری مار دی کہ میں تجھے رنگ دیتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمن کی نقل کیوں اتاری؟ ہوگا پیر تو اپنے گھر کا یا اپنے گھر کا؟ ان کو اژدہا لگا. اسے کیا کہو گے؟ آج تم کسی نقل اتار رہے انگریز کی. آج تم بچوں کا کیا کرتے ہو؟ سالگرہ مناتے ہو. یہ کافروں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نہیں. ہندو لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کے برت جسے کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے شہابت کی شباہت نہیں چاہتے. وہ ان کے یہ جو ہے جگہ یہ انگوٹھے کی یہاں، اس میں پانی ڈال کے اس کو پی لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے نہ ہو جائے کہ روزے میں کچھ کھایا پیا نہیں. وہ اتنی نفرت کریں جو کہ غیر مسلم، اور تم رسول اللہ کے امتی ہو کر اور خدا کی باتیں جانتے بھولتے پھر ایسی حرکتیں کرتے ہو. دگنا عذاب ہے، 10 گنا عذاب ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مسلمانیت کے طریقے کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے محلے کو، رشتہ داروں کو، سب کو سمجھاؤ کہ وہ شریعت کی چیز کو کلیجے سے لگائیں تاکہ خدا تم کو راحت و آرام پہنچائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اصل چیز جو ہے وہ کام زیادہ کرے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ بہت زیادہ. جو اس کی مخلوق سے پیار کرے، جو اس کی مخلوق سے پیار کرے، جو اس کی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اس آزار کو وہ برداشت کرے، صبر کرے، اور اس میں زیادہ نیکی ہو تو اس کو معاف کر دے. کون ہے ایسا؟ کوئی. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس کے پیار میں ضرور لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا پیار اسی بندے کے لیے ہے جو میری مخلوق سے پیار کرے، چاہے وہ اس کا دشمن ہو، چاہے وہ سانپ اور بچھو کا کھجورا ہو، چاہے وہ کتا گدھا سور ہو. یہ میری مخلوق ہے. حضرت کوئی سی بزرگ عورت تھی، میں بھول رہا، کہ دیکھا ہے کتے کا بچہ پیاس سے بے چین ہے. انہوں نے اپنے دوپٹے کو تار تار کیا، دوپٹے کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے ایک آگے گوڈلا بنایا، گڈر کا گوڈلا بنایا،
اسے کنویں میں ڈالا، پتھر باندھ کے اسے کنویں میں، وہ بھیگ گیا، وہ اس کتے کے بچے کے منہ میں نچوڑا، یوں کاٹتی رہی اور نچوڑتی رہی۔ خدا نے ان کو اپنے وقت کے قطب وقت بنایا۔ اللہ کو پسند آ گیا نا، اس کتے کو پانی پلایا۔ کہتے تھے ہندو سے کیوں کھلائیں؟ پیٹ سب کے ساتھ ہے، نبی ہو یا ولی، پیر ہو یا پیغمبر، فقیر ہو امیر ہو غریب، مسلمان سے کھلائے، پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہی تو آزمائش کی۔ میں کہا کروں، میں نے کہا بھائی اگر یہ پیٹ کہیں اور ہوتا میں تو اسے کٹوا کے کبھی کا پھینک دیتا، مگر اللہ لگایا بیچوں بیچ۔ تو اصل چیز ہے اس کی مخلوق سے محبت، اس کی مخلوق کو آرام پہنچانا، اس کی مخلوق کو نصیحت کی باتیں بتانا، اس کی مخلوق کو بھوکا ہو کھانا پلاؤ، ننگا ہو پانی پلاؤ، کپڑا پہناؤ، پیاسا ہو پانی پلاؤ، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو کوشش کرو کہ اس کی تکلیف زائد ہو جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہو، کوئی بیمار شمار ہو تو اسے دوا دے، بہت بڑا کام۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ فریضے ہیں، یہ ایسے فرض سمجھو جیسے بھوک لگی روٹی کھا لے، پیاس لگے پانی پی لے، پخانا آوے پیشاب آوے بیت الخلا چلے جا، باتھ روم میں چلے جا۔ یہ ضروری ہے، یہ نماز اور روزہ حج زکوٰۃ اصل ضروری ہے۔ یہ ہماری زندگی کے، یہ ہمارے دھڑکنوں کے، یہ ہمارے سانسوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جو مخلوق کا خیر خواہ نہیں اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مخلوق میں نے بنائی ہے، تو ان پر اعتراض کرنے والا کون؟ میں نے جب یہ مخلوق تیار کی تھی تجھے پاس نہیں بیٹھا رکھا تھا؟ فعال لما یرید، ہم جو جی چاہے کرتے ہیں، جو جی چاہے ہم نے اپنی مرضی سے کن فیکون کہہ کر اپنی مخلوق کو ان کو تیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو آزاد نہ دو۔ اگر تم نے کسی کو آزاد دے دیا، پتہ ہے بس جیسا ہے، تیری ماں جیسی، تیرے باپ جیسا، اس کا دل دکھ گیا، کام ختم، ساری نیکیاں برباد، توبہ قبول نہ، استغفار قبول نہ، نماز نہ، روزہ بیکار، مر گیا دوزخ میں، جب تک اس سے معافی نہ مانگے۔ میں نے تیری ماں کو، تیرے باپ کو، تجھے ایسا برا بھلا کہا تو اس کی معافی مانگو، وہ کہتے میں نے معاف ختم۔ اللہ کو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ آج دنیا والے کتنے گناہ کر رہے ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں کوئی کر رہا؟ ہر گناہ شباب پر ہے، باوجود اس کے پھر وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ زمین نہیں دھنسا رہا، آگ نہیں برسا رہا، زلزلہ بھیجتا ہے اس لیے کہ تمہاری آنکھیں جاگ جائیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو آدمی چھوٹا ہوا جاگ جاتا ہے، اس زلزلے کو سونے سے یہ جگانا مقصد نہیں ہے بلکہ آخرت کو جگانا۔ یہ اگر ہم مر گئے تو گئے جہنم میں، دوستی ہو گئے۔ خدا کا ہر کام حکمت مآب ہے، مصلحتوں سے لبریز ہے۔ فعال لما یرید، کتنا بڑا بول ہے، ہم تھوڑی کہہ سکتے ہیں یہ بول، ہم جو چاہے کریں، کیا کر سکتا ہے؟ میں اگر تم یہ تم یوں کہو، ہم جو چاہے کریں، تو کون؟ تم ہی کہہ دو گے جو کوئی بات ہوگی، اور وہ تو خدا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ بس اب تم جتنا یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں اتنی دفعہ تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے فیض سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی عافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا